اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس سیشن نمبر 3 شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللقمان آیت نمبر 1. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے. آپ جانتے ہیں حروف مقطعات یہ زبر کے ساتھ بولے جاتے ہیں. میم، قاف اور طا پر زبر. مقطعات میم پر پیش اور طا اور قاف اور عین پر زبر. یہ وہ حروف ہیں جن کو ایز اٹ از آپ اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حروف آتے ہیں. ہاں، تجوید کا اصول اپلائی کیا جاتا ہے. جہاں پر آپ کو تشدید ملے گی وہاں آپ 2 مرتبہ ایک حرف پڑھیں گی. جہاں مد آئے گی اس مد کو کتنا کھینچنا ہے وہ اس کو کھینچیں گے. ادروائز جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گی تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام اور میم لکھا ہوگا. یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. ان کے جو نام ہیں لیٹرز کے ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ان لیٹرز کا پڑھا جانا بھی باعث اجر ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے. یعنی کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. حروف مقطعات ایک بہت نارمل، جس کو بہت زیادہ بولے جانے والی اصطلاح کہا جاتا ہے. یہ وہ ٹرم ہے. اس کے علاوہ عربی کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو اس کے 2 اور نام ملتے ہیں حروف مقطعات کے لیے. ایک اس کو کہا جاتا ہے اوائل السور. اوائل حمزہ واو الف اور حمزہ لام ہے. اوائل، اوائل اول سے ہے. اوائل السور، سورت لکھتے ہیں آپ اگر ایک ہوتی ہے سین واو را گولتا، اور اگر اس کا پلورل آ جاتا ہے جمع تو سور کہتے ہیں سین واو را. تو حروف مقطعات کا ایک اور نام ہے اوائل السور یعنی کہ صورتوں کی بگننگ. اور ایک اس کا نام آتا ہے فواتح السور یعنی کہ صورتوں کا کھولے جانا، جس مقام سے کوئی صورت اوپن ہوتی ہے. فواتح، فا واو الف تا یا ہا. تو بیسیکلی 3 ٹرمینالوجیز ایک ہی طرح کے حروف کے لیے بولی جاتی ہیں. حروف مقطعات، اوائل السور یا فواتح السور، یہ تینوں اس کے نام آتے ہیں. یہ قرآن میں وہ حروف ہیں جن سے صورتوں کی، بعض صورتوں کی بگننگ ہوئی ہے، جن کے بارے میں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ان کے میننگز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان صورتوں کے بارے میں آپ کو تقریباً اگر آپ کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں تو 15 سے 16 مختلف آراء ملتی ہیں. مختلف اسکالرز نے، مختلف صحابہ نے اس کی مختلف آراء دی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 5 رکھوں گی تاکہ انشاءاللہ جب کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ کو حروف مقطعات ملیں تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک اینگل ضرور یاد آ جائے. سب سے پہلا جو اس کے بارے میں رائے دی جاتی ہے، اور یہ رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو بکر کی بھی یہی رائے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے. وہ کہتے ہیں ان حروف کے بارے میں لا مفسر، یعنی ان حروف کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا. لا مفسر، ان کی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی. ان تینوں صحابہ کے نزدیک اس صورت کی بگننگ میں جو حروف مقطعات آئے ہیں یا جو کسی بھی بگننگ میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ان کو سمجھنے کی اٹیمپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک رائے، اوپینین ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایز اٹ از چھوڑ دینا چاہیے. دین یو بیٹر موو آن. یہ ان کی رائے آتی ہے. اور صحابہ نے بھی یہ رائے دی ہے، لیکن میں نے 3 نام آپ کو بتا دیے تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نام یاد رہ جائے. اب اس رائے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس رائے کی رسپیکٹ کی بھی گئی. اب جب میں نے یہ کہا کہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو 15 سے 16 ڈفرینٹ آراء ملتی ہیں، تو ایک تو یہ رائے ہو گئی کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. باقی آپ کے سامنے جو 14 یا 15 آراء آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے 4 آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں. ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو حضرت ابو بکر نے کہا ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو باقی اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر ان حروف مقطعات کو ڈسکس کیا ہے ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیئرفل ہوتے ہوئے طالب علم یہ کہہ سکتا ہے
کہ جن صحابہ نے یا جن اسکالرز نے حروف مقطعات پر ڈسکشنز کیے ہیں، یہ مت کہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے. یہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پھر زبان کے استعمال اور الفاظ کے چناؤ کا بھی ایک پیٹرن جو ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ بعض صحابہ یا اسکالرز نے حروف مقطعات کی تفسیر کی ہے. نہیں، یہ آپ ایک بے دہانی میں غلط بات کہہ جائیں گی. بہتر ہے کیا کہا جائے، انہوں نے حروف مقطعات کو مختلف اینگلز سے ڈسکس کیا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک محتاط بات کریں. جب میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ 4 اینگلز تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ یہ حروف مقطعات کس چیز کو سمبلائز کر سکتے ہیں. باقی صحابہ نے اس کا اٹیمپٹ کیا تو اس کو تفسیر نہیں کہتے ہیں. تفسیر تو کوئی ان کی کر ہی نہیں سکتا بیکاز ان کا ایگزیکٹ مفہوم کوئی جانتا نہیں ہے. بعض ارلی کلاسیکل اسکالرز نے بعض صحابہ کی آراء کے مطابق حروف مقطعات کو متشابہات میں بھی لیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. متشابہات وہ آیات ہیں جو کہ جب قرآن نازل ہوا وہ اس وقت واضح نہیں ہو سکتی تھیں. ان میں سے کچھ آج سائنس کی ترقی کے ساتھ متشابہات واضح ہو گئی ہیں. کچھ جو غیب کے معاملات کی باتیں ہیں وہ ابھی بھی متشابہات میں ہی آتی ہیں. جو محکمات ہیں وہ کلیئر کٹ قرآن کے احکامات ہیں. جو شریعت کی باتیں ہیں وہ سب محکمات کے اندر، یا آپ جن کو سوشل لاس کہتے ہیں، وہ ان کے اندر آتے ہیں. تو بعض اسکالرس کی رائے تھی کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات کی طرح ہیں. اب ہم وہ 4 اوپینینز دیکھ لیتے ہیں. ان 4 اوپینین میں پہلا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان میں سے ہر لیٹر، جیسے اگر الف لام میم ہے تو 3 لیٹرز ہیں، یا اگر سورۃ قلم میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون، تو جیسے اس میں نون جو آیا ہے وہ حروف مقطعات میں سے آیا ہے. تو پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں یہ حروف کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں. بعض صحابہ سے بعض اسکالرز نے یہ رائے ڈیرائیو کی کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر اصل میں کوئی امیجری شو کرتا ہے، کوئی امیج دکھاتا ہے. اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. کبھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، کبھی ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. جیسے یہی اگر آپ سورۃ قلم ہی کی پہلی آیت دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون، تو قلم کی قسم کھائی ہے نا اللہ نے. تو ان اسکالرز نے کہا کہ یہاں پر نون از دا امیجری آف انک پاٹ. اب یہ ان کی ایک ڈسکشن ہے، ان کی ایک رائے ہے. اس میں کوئی انسان کسی چیز کے اوپر پتھر پر لکیر نہیں کر لیتا. انہوں نے یہ رائے کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور اپنا فہم استعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کے اندر قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو انک نہ ملے. تو انہوں نے کہا نون لیٹر اس مقام پر انک پاٹ کی امیجری ہے. اس طرح سے انہوں نے اور بھی مختلف اینگلز بتائے ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں. بہرحال ایک ان کی رائے ہے کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتا ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی چیز الگ ہو سکتی ہے. دوسری رائے آتی ہے کہ جب حروف مل کر مقطعات بناتے ہیں، جیسے کہ یہاں بن رہا ہے الف لام میم، یا بنتا ہے یا سین، یا بنتا ہے الف لام میم را، اس طرح سے مختلف حروف مقطعات آتے ہیں، کمبینیشن کے اندر آتے ہیں. تو دوسری رائے کے مطابق حروف مقطعات جب کمبینیشن میں آتے ہیں تو ان کے 2-3 میننگز میں سے کوئی ایک میننگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریفر کرے. ہر لیٹر اللہ کا کوئی نام ریفر کرے. جیسے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ، صحیح. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لام آ رہا ہے تو اس سے وہ اللہ کا کوئی نام ریفر کر دیتے ہیں. بٹ ہر ایک نے اپنی اپنی آراء دی ہیں. لیکن ایک اوپینین اس دوسرے پوائنٹ میں آتی ہے کہ جب یہ لفظ مل کر آتے ہیں تو ہر لیٹر کسی نہ کسی چیز کو ریفر کرتا ہے. اب وہ کسی نہ کسی چیز کیا ہے؟ نمبر 1 یا تو اللہ کے نام، نمبر 2 یا تو وہ اسی سورت کے ناموں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، نمبر 3 جیسے آپ سورت یاسین کے بارے میں جانتی ہیں کہ بعض تفاسیر لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے جانے کا ایک انداز ہے. تو بعض کے نزدیک الف لام میم ہو یا دیگر حروف مقطعات ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. یہ دوسری رائے ہے. تو دوسری رائے میں 3 چیزیں ہیں بیسیکلی. ٹوگیدر دے ریفر ٹو 2-3 تھنگس. نمبر 1 اللہ کے نام، نمبر 2 سورتوں کے نام، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جانے والا معاملہ. اب تیسری رائے جو اسی سائڈ آف دا اسکالرس کے اندر آپ کو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب میں قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت عرب کا مزاج یہی تھا کہ جب ان کو کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی، تو جو اعلان کرنے والا تھا وہ پہلے آ کر اونچی جگہ پر ڈرم بجا کر کسی چیز کی قسم کھایا کرتا تھا. یہ ان کے اندر عام سا ایک معمول تھا. جیسے آپ فون اٹھاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ فوراً جملہ نہیں بولنا شروع کر دیتی، آپ کہتی ہیں ہیلو،
یا آپ کہتی ہیں السلام علیکم تو توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جو آپ ہیلو کرتی ہیں کسی کو بلانے کے لیے یا دور کھڑا ہوا آپ کہتی ہیں ہیلو تو آپ اس کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتی ہیں, پھر آپ اپنی بات اور اپنا تذکرہ آگے بیان کرتی ہیں. تو تیسری رائے کے مطابق یہ قرآن کا توجہ لینے کا انداز ہے, حروف مقطعات. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے حروف کے ساتھ ایک آواز صرف اور صرف حروف کی ادا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہم بات سے پہلے سننے والوں کی توجہ کیپچر کی ہے. یہ ایک انداز ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. تو حروف مقطعات کسی سامعین کی توجہ لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تیسری رائے آتی ہے. چوتھی اور آخری رائے اسی ضمن کے اندر جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عرب کی زبان میں نازل کیا. ظاہر زبان کی بیس حروف تہجی ہوتی ہے, تو جو حروف تہجی عرب اپنے بولنے کے لیے استعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی حروف تہجی کو ایسے استعمال کیا حروف مقطعات کی شکل میں کہ اب عرب کو بھی اس کے میننگز نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس پرپس سے کہا ہے یا کیا لفظ بن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ قرآن کی ایک چیلنجنگ سائٹ بھی چوتھے اینگل سے ڈسکرائب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کر دیا, وہی حروف تہجی ہے جس کو تم بولنے میں استعمال کرتے ہو. دیکھو اللہ نے ایسے الفاظ بنائے ہیں جس کے میننگز تم کو نہیں آتے, اگر تم چیلنج قبول کر سکتے ہو تو ایسے حروف بنا کر دکھا دو, ایسے الفاظ بنا کر دکھا دو, نہیں تو پھر سبمیشن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ 4 ڈفرینٹ اینگلز آپ کو ایک سائٹ پر اسکالرز کے ملتے ہیں. 5واں میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتا دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اور ان کے بعد کے کچھ اور اسکالرز کے مطابق یہ جو چوتھی رائے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں, کئی اسکالرز کے نزدیک یہ والی رائے بہت ویٹیج رکھتی ہے. اس لیے کہ بہرحال ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے, قرآن کی ہر آیت مجھے کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ان حروف مقطعات کے میننگز چاہے نہ بھی سمجھ آئیں, آپ کو ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے سبمیشن اختیار کر لیں. اس کا ویٹیج ہے. اس کی ویٹیج کے اندر ایک دلیل جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ابن تیمیہ کہ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی حروف مقطعات سورت کی بگننگ میں دیکھیں گی اگلی آیت میں قرآن کی عظمت بیان ہو جائے گی. جبھی میں نے آج کے ٹاپک کا ٹائٹل بھی عظمت القرآن ہی رکھا ہے. جہاں حروف مقطعات آئیں گے وہاں آپ کو اگلی آیت میں قرآن کی امپورٹنس, قرآن کا ہائی کیلیبر, قرآن کی میگنیفیسنٹ نیچر اور قرآن کا عظمت کا پہلو نظر آ جائے گا. جیسے آپ کو یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چلے گا کہ الف لام میم کے بعد آئے گا تلک آیات الکتاب الحکیم. سورۃ البقرہ میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. تو کانسٹنٹلی یہ پیٹرن آپ کو آیات کا نظر آتا ہے, حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت. اس کی وجہ سے ہی چوتھا پوائنٹ ویٹیج رکھتا ہے کہ یہ قرآن کی میراکلس نیچر کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی بگننگ میں رکھے. یہ قرآن کی میراکلس نیچر شو کرتی ہے. ہم اس طرح کے الفاظ نہیں بنا سکتے. تو ان آیات میں جو حروف مقطعات کی ہیں سبق ہوتا ہے. جسٹ فالو یور رب, جو بھی اس نے جیسا پڑھنے کو کہا ہے. اگر کہیں کسی جگہ پہ قرآن آپ کو ملے, پہلے تو قرآن پر حرکات اور یہ سمبلز نہیں ہوتے تھے, آپ کو معلوم ہے عربی لکھی ہوئی ہوتی تھی, بس زیادہ تر تو عربی تھے, ان کو تو لکھنے سے پڑھتا چل جاتا تھا کیا لکھا ہوا ہے, ان کو حرکات زبر زیر پیش کا نہیں ضرورت ہوتی تھی. پھر جب عجم میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی نیڈ بڑھتی گئی کہ اب تشدید بھی ڈالی جائے اور زبر بھی ڈالا جائے, زیر بھی ڈالا جائے, مد بھی ڈالی جائے. لیکن آج سب کو پتہ ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے. فرض کریں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آتی ہے اور سورۃ البقرہ کی آپ پہلی آیت دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر حرکات اور اشکال نہیں ڈلے, زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے, مد تشدید کچھ نہیں ہے, اور آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں, آپ الف لام میم کو الف لام میم پڑھیں گی یا علم پڑھیں گی؟ آپ الف لام میم ہی پڑھیں گی, آپ کبھی بھی اس کو علم نہیں پڑھیں گی. آپ سورۃ الفیل پڑھتے ہیں, وہاں پر بھی حرکات اور اشکال نہیں ہے, وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم ترا کیفہ, آپ الف لام میم ترا کیفہ پڑھیں گی یا علم ترا کیفہ پڑھیں گی؟ الحمدللہ. تو یہ کیا چیز ہے, آپ سب مشن یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. نہ صرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں اس لیے کہ جیسا انہوں نے پڑھ کر بتایا آپ نے ویسا ہی پڑھ لیا, نہ صرف آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں, آپ نے اللہ کے کلام میں اللہ کی بھی اطاعت کر لی. سو اٹ ہیز میننگس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. کس طرح کے, جس میں چاہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, اس کی تفسیر نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ صرف ان کو ایز اٹ از پڑھ کر بھی ہم اللہ کی فرما برداری, اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ڈسکشن تھی.